عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تینوں عقائد اسلام کے بنیادی عقائد کہلاتے ہیں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کا حکم چلتا ہے وہ نہ توحید کو سمجھا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، تمام مخلوق اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی ماں باپ ہیں نہ اولاد، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اسی نے انسانوں اور دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کے حکم سے سب کو موت آتی ہے، وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے اپنے نیک بندے مقرر فرمائے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ کے کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیتے۔ دنیا میں بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے لیکن ان کی تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چند مشہور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء اور رسولوں کے نام بھی آئے ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دوسرے نبی اپنی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے آئے اور ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کی ہدایت کا اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کرنا ہے، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخرت کے معنی ہیں سب سے آخر میں آنے والی چیز۔ آخرت سے مراد قیامت کا وہ دن ہے جس میں تمام انسانوں کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بتایا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ پھر جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، وہاں جو بھی چیز مانگیں گے فوراً مل جائے گی۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے، اس طرح ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔